تمام سر سے گزرے، بڑے انقلاب آئے، وہ تمام سر سے گزرے۔ میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا۔ یہی ایک دعا ہے یا رب، یہ در اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے۔ ایک منقبت کے چند اشعار بارگاہ پنجتن پاک میں، اور چند اشعار حضور میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مل کے پیش کریں گے۔ آئیے مل کے کہہ دیجئے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سب کہہ دیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سیدہ بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سب کہہ دیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمن سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق زین العابدین سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہ
آلِ نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا عطائے رسول نائب رسول سلطان الہند حضور میرے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ کی منقبت کے چند اشعار مل کے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں پل میں بگڑی کو پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں یا معین حسین نبی حسن علی حسن حسن یا معین حسین نبی حسن علی حسن حسن کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں سب کہہ دیں کربلا والے تجھے پیار کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو صحیح ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو صحیح پل میں بگڑی کو ارے پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں اور شفقت پنجتن پاک بھی ملتی ہے اسے شفقت پنجتن پاک بھی ملتی ہے اسے آسرا جل کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں آسرا جل کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں نام اللہ سے ابتدا جو ہے رحم و بخشش میں سب سے بڑا خدا کو ہی زیبا ہے سب خوبیاں
جو ہے ایک پروردگار جہاں، وہ رحمان ہے اور نہایت رحیم ہے، پھیلی ہوئی اس کی رحمت عظیم۔ عدالت کے دن کا ہے مالک وہی، جو دے گا جزا سب کو اعمال کی، اور دکھا ہم کو یا رب رہے مستقیم۔ تو راہ حق پہ چلا ہے کریم، تو ان پاک لوگوں کا رستہ دکھا، تو ان پاک لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن پہ صدا فضل تیرا ہوا۔ نہ گمراہوں کی راہ دکھا میرے رب، نہ گمراہوں کی راہ دکھا میرے رب، نہ ان کی کہ جن پہ ہوا نازل غضب تیرا۔ تو رحمان ہے اور نہایت رحیم ہے، پھیلی ہوئی تیری رحمت عظیم۔ سامعین کرام، آج کی یہ پروقار محفل نعت بسلسلہ عرس مبارک خواجہ خواجگاں جگر گوشہ خواجہ غریب نواز قبلہ دیوان سید آل رسول علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ دیوان سید آل مجتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کی یہ سالانہ محفل نعت انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں شیخ المشائخ قبلہ حضور دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب سجادہ نشین آستان علی اجمیر شریف۔ جو مہمان جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، ہم انہیں قبلہ دیوان صاحب اور ولی عہد جناب قبلہ پیرزادہ آل وجی پیرزادہ صاحب آپ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں قبلہ دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب سجادہ نشین آستان علیہ اجمیر شریف، آپ کی صدارت یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ محفل کے اختتام پر بذریعہ قرآن اندازی 3 خوش نصیبوں کو مدینہ شریف کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ ایک شعر کے ساتھ میں قبلہ آج کی اس محفل کے حسن جناب قبلہ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں کہ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ ارے لاکھوں ہیں، لاکھوں ہیں، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رہتے ہیں جو خوشبخت تیرے گھر کے برابر۔ اور نادا نادا انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، نادا انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی۔ ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ بے حد احترام آج کی اس محفل کے حسن جناب قبلہ الحاج صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کے حوالے میں مائک کروں گا، وہ انشاءاللہ اپنے پروگرام اس کو انشاءاللہ آگے اپنے پروگرام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے قبل شروع سے لے کر آخری بندے تک کوئی خاموش نہ رہے، نعرے تکبیر پہ ایک ہاتھ، نعرے رسالت پہ دونوں ہاتھ فضاؤں میں بلند کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ گلشن سلطان الہند میں قبلہ خواجہ دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب کی صدارت محفل سماعت کر فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان علی اجمیر شریف، آستان علی اجمیر شریف۔ گزارش کروں گا قبلہ الحاج تسلیم احمد صابری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی،
فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی۔ اور اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر، اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر، مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی، مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی۔ اور شعر صاحبان ذوق کے لیے خاص کہ ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ارے ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی۔ اور نہیں فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک، نہیں فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک، بڑھیں اور اٹھ کے پلا دیں امام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ میں گلشن سلطان الہند میں آنے والے ہزاروں کی تعداد میں ان عشاق رسول اور عشاق عطائے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو آج میں تو ہر چہرہ دیکھوں تو گلشن میں پھول ہی نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے جو گلشن اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آج حضور قبلہ دیوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، حضور میں تو یہ کہوں گا، مجھے کہنے دیجئے، اجازت دیجئے، اور جو میری بات سے متفق ہو وہ ہاتھ اٹھا دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آج ہمیں خواجہ خواجگاں خواجہ غورا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آل اور ان کے شہزادے سید آل رسول علی خان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے طلب فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ صاحب عرس کی مرضی کے بغیر یہاں پر بھی مار سکیں۔ یہ انہوں نے طلب فرمایا اور انہوں نے اپنے شہزادے حضور قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ اجمیر شریف حضور قبلہ دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے ہمیں یہاں پر طلب فرمایا
میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں پر حاضری دے چکا ہوں اور سچی بات ہے دل بہت خوش ہوا، روح بہت راضی ہوئی۔ میں آپ جانتے ہیں کئی آستانوں پہ جا چکا ہوں، آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن دو وجوہات کی بنا پر کہ ایک تو میں خود چشتی ہوں تو مجھے یہاں سے بہشت کی خوشبو آئی ہے، نہیں سمجھیں آپ، ورنہ آپ گلے پھاڑ کے سبحان اللہ کہہ دیتے۔ میں چشتی ہوں نا تو مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آئی ہے، مجھے خدا کی قسم یہاں سے اجمیر شریف کی خوشبو آئی ہے، خدا کی قسم مجھے یہاں خواجہ غریب نواز کی خوشبو آئی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا، حضور آپ آنے والے تو یقیناً جانتے ہیں، لیکن میں دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو ایک بہت مختصر سا حضور قبلہ دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو خواجہ غریب نواز کے شہزادے بھی ہیں، خواجہ غریب نواز کی آل بھی ہیں، خواجہ غریب نواز کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور سجادہ نشین وہ نہیں ہیں کہ جنہیں چند لوگ مانیں، خواجہ غریب نواز کے وہ سجادہ نشین جنہیں پاک پتن بھی مانتا ہو، توسا شریف بھی مانتا ہو۔ بھئی ایسے نہیں، میں بہت بڑے جملے کہہ رہا ہوں، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے جملوں میں ہی ساری بات چھپی ہوئی ہوگی، اس لیے میرے ساتھ چلتے رہنا۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ سجادہ نشین ہیں کہ جنہیں پاک پتن والے بھی سجادہ نشین مانے، یہ وہ سجادہ ہیں کہ جنہیں توسا شریف بھی سجادہ نشین مانے، یہ وہ سجادہ نشین ہیں کہ جسے دہلی والے بھی سجادہ نشین مانے، یہ وہ سجادہ نشین ہیں جنہیں سیال شریف بھی سجادہ نشین مانے، اور یہ وہ سجادہ نشین ہیں جنہیں گولڑا شریف بھی سجادہ نشین مانے، یہ وہ سجادہ نشین ہیں۔ اور میں بس ایک مختصر سا تعارف ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، حضور قبلہ دیوان سید شیخ المشائخ حضور قبلہ دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت دھول کوٹ میں سن 1893 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کو کم و بیش 29-30 سال کی عمر میں سجادہ نشین نامزد کیا گیا۔ اجمیر شریف آستانہ عالیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین نامزد کیا گیا۔ آپ کو مغلوں نے دیوان صاحب کا خطاب دیا۔ آپ کی دستار بندی 1932 عیسوی میں حافظ سدید الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین آستانہ عالیہ توسا شریف نے فرمائی۔ دیوان قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین پاک پتن شریف سن 1935 عیسوی میں آپ کی دستار بندی فرمائی، اور 1946 میں جو اہم بات ہے، اہم بات سن لیجئے، مشائخ کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر صوفیاء اور اولیاء کی طرح اس وقت کے جو ہم عصر تھے، جو معاصرین تھے، ان سب کی طرح دیوان صاحب وہ ہستی تھے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو دو قومی نظریے کی حمایت کرنے والے تھے، دو قومی نظریے کی حمایت کرنے والے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ 1946 کی وہ تحریک پاکستان کی وہ کانفرنسز، اور بالخصوص اجمیر شریف میں ہونے والی وہ عظیم الشان اور فقید المثال سنی کانفرنس، جس کا احوال آج بھی کتب میں موجود ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اس کی آپ نے صدارت فرمائی۔
جس میں دنیا بھر سے مشائخ اکٹھے ہوئے، وہ جو دو قومی نظریے سے اتفاق کرتے تھے وہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ آپ اجمیر شریف جبری طور پر اجمیر شریف سے نکالے گئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو میرے آقا نے بھی مکہ اسی طرح چھوڑا تھا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو میرے آقا نے اسی طرح مکہ چھوڑا تھا، اور خدا کی قسم حسین نے بھی مدینہ اسی طرح چھوڑا تھا۔ تاریخ میں کتنے مشائخ گزرے ہیں، تاریخ میں کتنے مشائخ گزرے ہیں جن کے آج نام سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کون کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو آل رسول بھی ہوں، شہزادہ رسول بھی ہوں، اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر چلنے کی بھی سعادت ملی ہو۔ آپ ہجرت فرمائیں، اور ہجرت فرما کر پاکستان آئے، وہ سب کیوں ہوا؟ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مرضی تھی، انشاء تھی کہ میرا فیضان دیوان سید آل رسول کی وجہ سے، ان کی وساطت سے پاکستان والوں کو نصیب ہو جائے اور آپ نوازے جائیں۔ اس لیے دیوان صاحب نے یہاں ڈیرے ڈالے اور اس بنجر زمین کو گلشن بنایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلشن بنا ہوا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ اجمیر شریف حضور قبلہ دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور ولی عہد اور بہت شفیق اور مہربان حضور قبلہ سید آل وجی علی خان رحمت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ آپ نے مجھے بھی اس عظیم الشان محفل میں طلب فرمایا، اور آج کی اس عظیم الشان محفل کا میں بھی حصہ ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مشائخ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، کیا یہاں پر انتخاب کیا جائے؟ حکم دینے والوں نے میری پریشانی آسان کر دی۔ کچھ میں ان کے معیار تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور قبلہ دیوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر لیں، تاکہ ہم کہیں جا کر میچ ہو جائیں، اور میں آپ کے قدم تھام کر سرکار کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ آغاز درود پاک سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پتہ چلے سرکار کا ذکر گلشن سلطان الہند میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ آقا کے دیوانے اور خواجہ غریب نواز کے دیوانے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ درود پاک بلند آواز سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر پڑھ لیجئے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پڑھ لے ہر دیوانہ محبت سے۔ ذرا مجمع زیادہ ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھے تاکہ پتہ چلے اس کون کون پڑھ رہا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو